السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کے درس میں المومنین محبوبہ سید المرسلین سیدہ طیبہ طاہرہ المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ گوشے پیش کیے گئے تھے اور اس کے بعد ہمارا وقت مکمل ہو گیا تھا، اور آج پھر اسی سے منسلک کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ سن چکے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سب سے چہیتی بیوی تھی اور زوجہ مطہرہ تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنے قریب ہوتے ہیں ان کی آزمائش بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ ام المومنین کئی مرتبہ آزمائی گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب بالخصوص جب انصار مدینہ کے گھروں میں خوشحالی کا ماحول ہوا اور مدینہ منورہ میں لوگ خوشحال ہوئے، مالدار ہوئے، تو امہات المومنین نے ان کی خوشحالی کو دیکھ کر ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انصار اور آپ کے اصحاب میں سے بہت سارے لوگ اپنی گھریلو زندگی بڑی خوشحالی میں گزارتے ہیں، تو اگر ہمارے خرچ میں بھی اضافہ ہو جائے اور ہمیں بھی کچھ خرچ بڑھ کر کے ملے تو ہم بھی خوشحال زندگی گزاریں۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا اور کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ یہ چاہتے تھے کہ اپنے گھر والوں کو، چونکہ حضور ہی کے صدقے میں سب نعمتیں بٹی تھی، بٹی ہے اور بٹتی رہے گی۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود، جس کو ملا جتنا ملا سب حضور کا صدقہ ملا۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ حضور کے گھر والے، خاندان کے لوگ بہت عیش کی زندگی نہ گزاریں۔ اس میں بے شمار حکمتیں تھیں جس کا ذکر یہاں ہم نہیں کر سکتے، اور یہاں وقت بھی اتنا نہیں ہے، اس لیے کہ آج ام المومنین کی زندگی کو ہمیں مکمل کرنا ہوگا مختصر کر کے، تو آگے اور ازواج مطہرات کی زندگی انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ تو جب امہات المومنین نے عرض کیا، چونکہ اس کی قیادت اور نمائندگی حضور کی یہ دو ازواج مطہرات کر رہی تھی، ایک تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور دوسرے ام المومنین حضرت حفصہ، انہی کو نمائندہ بنایا تھا جملہ ازواج مطہرات نے کہ آپ لوگ گفتگو کریں۔ تو جب یہ بات سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ سب خوشحال ہیں اور مال غنیمت اور کی فراوانی بھی ہے بیت جو ہے وہ، اور پھر ساتھ ساتھ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مزید مال فے کی آمدنی بھی ہے، جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے آ رہی ہے۔ حضور علیہ السلام اس کو غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں خرچ کرتے تھے، تو ازواج مطہرات نے کہا کہ کچھ ہمیں زیادہ خرچ مل جائے تاکہ ہم خوشی کی اور ہم بھی راحت کی زندگی گزاریں۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے بالفاظ قرآن جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق یہ جواب دیا کہ اگر تم لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش کو چاہتی ہو
تو آپ کو مال دے دیا جائے اور اچھی طرح چھوڑ دیا جائے۔ یعنی اگر آپ کو خوشی اور عیش چاہیے، دنیا کی آرائش چاہیے، میں میری مائیں اور بہنیں جو مجھے اس وقت سن رہی ہیں ان کی میں خصوصی توجہ چاہتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ مسکینوں کو جنگل بھر بھر کے بکریاں دی جا رہی ہے، گدھاؤں کو نوازا جا رہا ہے، مانگنے والوں کو دینے والا بنایا جا رہا ہے، لیکن جب خود کی ازواج مطہرات سوال فرما رہی ہیں تو دوسروں کی ترغیب کے لیے، غریبوں کے لیے اسوہ پیش کرنے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تم دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتی ہو تو پھر مال لے لو، جتنا چاہو مال لے لو اور حضور سے الگ ہو جاؤ، کیونکہ یہاں عیش نہیں ملے گا، یہاں کی زندگی تو پرمشقت ہوگی، اور یہ بڑی آزمائش تھی۔ تو جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی سورۃ الاحزاب کے اندر، جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ آیت کریمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو سنائی، اور یہ آیت کریمہ سنانے سے پہلے سرکار نے فرمایا کہ عائشہ، میں تمہیں ایک آیت سنانے والا ہوں، اور میں تمہیں اس پر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم سنایا ہے، اور مگر جب تم اس بات کو سننا، یہ آیت میں جو حکم آیا ہے، تو تم جلدی مت کرنا فیصلہ کرنے میں، بلکہ اپنے والد سے مشورہ کر لینا۔ ام المومنین نے کہا وہ آیت کیا ہے؟ تو یہ آیت سنائی کہ اے غیب بتانے والے محبوب، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ مال چاہتی ہے تو جتنا مال چاہتی ہے ان کو اتنا مال دے دیا جائے، جتنا چاہتی ہے دے دیا جائے مال، اور ان کو الگ کر دیا جائے، تو ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو ام المومنین نے بغیر کسی توقف کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اس میں باپ سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ واللہ، اللہ کی عزت کی قسم، اس میں ماں باپ سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں ساری دنیا کی راحت اور آرائش کو ٹھوکر پہ رکھتی ہوں، اور میں اللہ، اس کے رسول اور آخرت کو پسند کرتی ہوں، اور اسی کو میں چنتی ہوں۔ آپ کا ساتھ چھوڑ کر ہمیں نے کون سی دولت پانا اور کس دولت سے ہمیں دلچسپی کرنا ہے؟ ام المومنین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو بڑی تھی، ظاہر سی بات ہے ہر بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے جس کا شوہر سید الانبیاء ہو، سرور کائنات ہو، جان ایمان ہو، سردار انبیاء ہو، ظاہر سی بات ہے کہ، اور پھر جس کی تربیت صدیق اکبر جیسے عاشق رسول کی گود میں ہوئی ہو، پرورش ہوئی ہو، اور پھر بعد میں چھوٹی سی عمر ہی میں جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرم محترم مل گیا ہو، بڑی محبت تھی ام المومنین کو، ایک تو بحیثیت شوہر بھی اور پھر بحیثیت نبی بھی، اور بحیثیت نبی وہ کتنی محبت کرتی ہوگی اس کا اندازہ شاید ہم اور آپ نہیں لگا سکتے۔ تو ایک دن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ میرے لیے دعا کریں۔ سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ میرے لیے دعا کریں کہ جیسے میں دنیا میں آپ کی بیوی ہوں ویسے جنت میں بھی میں آپ کی بیوی رہوں، یعنی جیسے جنت میں اور آپ کی بیویاں ہوگی ویسے جنت میں مجھے بھی آپ کی بیوی ہونے کا شرف حاصل ہو۔ حالانکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون اور فرمان بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی ازواج مطہرات ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ازواج مطہرات رہے گی، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی نکاح میں رہے گی۔ لیکن یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول ہے، ان کی محبت ہے، تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دعا کر دیں میرے لیے تاکہ میں جو ہے وہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات فرمائی ان کو جنت میں ساتھ رہنے کی، ارشاد فرمایا کہ عائشہ، اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تم جنت میں میرے ساتھ رہو تو پھر ایک کام کرو کہ تم ایک مسافر کی طرح اپنی زندگی کو گزارو۔ ارشاد فرمایا ایک مسافر کی طرح اپنی زندگی کو گزارو، اور کیسے زندگی گزارو؟ اللہ اکبر، فرمایا آج کھاؤ تو کل کے لیے کچھ بچا کر مت رکھو۔ آگے فرماتے اگر میرے ساتھ جنت میں رہنا ہے تو ایک مسافر کی طرح زندگی گزارو،
آج کھاؤ تو کل بچا کر کے کل کے لیے کچھ مت رکھو، اور کپڑے کو اس وقت تک استعمال کرتی رہو، اس وقت تک وہ کپڑا پہننا ترک مت کرنا جب تک وہ کپڑا پیون لگانے کے قابل رہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت تھی ازواج مطہرات کے لیے، اور یہ اس بیوی کے لیے جو سب سے چہیتی پیاری بیوی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ان کی شان یہ ہے کہ اللہ اکبر، حالانکہ جو فقر تھا یہ فقر اختیاری فقر تھا، اضطراری نہیں تھا، مجبوراً غریب تھے ایسا نہیں ہے، اتنا نوازا تھا اللہ نے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 70,000 درہم آئے۔ 70,000 درہم کا مطلب اس دور میں یہ ہے کہ عام لوگوں کو تو یہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ 70,000 درہم ام المومنین کے پاس صبح آئے، شام ہوتے ہوتے انہوں نے سب تقسیم کر دیا۔ 70,000، آج کا کوئی مالدار بھی جو ہے نا وہ یعنی کہ 70,000 چاندی کے سکے صبح سے شام تک تقسیم نہیں کرتا ہے، اور وہ ابن زبیر کہتے ہیں 70,000 درہم انہوں نے صبح سے شام تک خرچہ کر دیے، لیکن حالت یہ تھی کہ ان کے بدن پر جو کرتا تھا اس میں پیون لگا ہوا تھا۔ اور پھر اس کے بعد کنیز ہے، اس نے کہا کہ حضور آپ کے پاس 70,000 جو وہ درہم تھے آپ نے تقسیم کر دیا، جبکہ آج آپ کا روزہ ہے، 1 درہم تو آپ افطار کے لیے بچا لیتی۔ ام المومنین فرماتی ہے ذرا پہلے تو یاد دلانا تھا، مجھے افطار کے لیے 1 درہم بچانے کا خیال ہی نہ رہا، اور میں نے سب کے سب تقسیم کر دیا۔ یعنی خود کے بدن پر پیون والا کپڑا ہے، اور ایک ایک دن میں 70,000 جو وہ اللہ کی راہ میں غریبوں میں مسکینوں میں تقسیم فرماتی ہیں۔ یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ مزید جو وہ اب اپنی گفتگو کو آگے نہ بڑھاتے ہوئے میں ایک بہت اہم عنوان کی طرف، جو ام المومنین کی بڑی انتہائی شان ہے حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں، یہ مقام کسی ام المومنین کو حاصل نہیں ہوا، اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، چونکہ آپ ابھی سن چکے ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول کا جتنا قریبی اور محبوب ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ اتنا امتحان اور آزمائش کی راہ سے گزرنا پڑتا ہے، تو ایسا ہی کچھ ام المومنین کے ساتھ بھی ہوا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک ایسا حادثہ رونما ہوا، اور آپ کو ایسے امتحان سے گزرنا پڑا کہ اس کا ذکر کرتے بھی کلیجہ کانپتا ہے، روح کانپتی ہے، لیکن اس میں پھر آپ کی بڑی شان بھی ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور ہر امتحان کے بعد بندے کو بڑے درجات عطا کیے جاتے ہیں۔ ہوا یوں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ یہ تھی کہ جب بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر میں تشریف لے جاتے تو امہات المومنین کے نام سے قرعہ ڈالا جاتا، اور جس ام المومنین کے نام کا قرعہ نکلتا تو انہی کو پھر سفر میں ساتھ لے جایا جاتا۔ غزوہ بنو مصطلق ایک غزوہ ہے، اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جب تشریف لے جا رہے تھے تو اس میں ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ کو حضور نے قرآن اندازی میں جب آپ کا نام نکلا تو آپ کو ساتھ لیا، اور جب اس غزوہ سے آپ واپس لوٹ رہے تھے فاتح کی حیثیت سے، بہت خوشی خوشی پورا قافلہ لوٹ رہا تھا، تو یوں ہوا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طیبہ طاہرہ اماں عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہو گیا۔ اب وہ ہار کا گم ہونا تھا کہ ام المومنین کو اس ہار سے بڑی دلچسپی اور بڑی محبت تھی، وہ یوں ہوا کہ وہ جو ہار آپ کا گم ہوا تو لوگوں نے اس کو ڈھونڈا، تلاش کیا، وہ ہار نہیں ملا، بلکہ اس میں تاخیر بھی ہوئی، اور تاخیر ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ جو ہے وہ تکلیف بھی محسوس فرمائی، اور صحابہ کرام کو بھی تکلیف ہوئی کہ نماز کا وقت آ گیا اس میں، اور پھر جو ہے وہ پانی نہیں تھا، پانی نہیں ملا، لوگ پریشان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر تیمم کی آیت بھی نازل فرمائی۔ یہ جو تیمم کا حکم ہے یہ بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں، الحمدللہ، یہ قیامت تک کی امت، اور یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے
کہ پانی نہ ملے تو تیمم کیا جائے. اس کے احکامات آپ بار شریعت، قانون شریعت، نظام شریعت میں آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو وہاں مل جائیں گے. کیونکہ یہ مسائل کی محفل نہیں ہے تو ورنہ کافی طویل ہو جائے گا درس. تو پھر یوں ہوا کہ ام المومنین جو ہے جب ہار آپ کا نہیں ملا تو اور آپ کو ایسا لگا کہ اب قافلہ جو ہے وہ چل پڑے گا، تو آپ جو ہے وہ کسی کو اطلاع کیے بغیر خود ڈھونڈنے کے لیے نیچے اتری. اور ہوا یوں کہ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ نیچے اتری اور آپ نے ہار کو تلاش کرنا چاہا، لیکن ہودج کے اندر جو اونٹ پر وہ رکھا ہوتا تھا ہودج، اس کے اندر ایسا لگا شتربانوں کو، جو لوگ اونٹ جن کو اونٹوں پر مقرر کیا گیا تھا کہ ام المومنین اندر تشریف فرمائے، انہوں نے اونٹ اٹھایا اور اونٹ اٹھانے کے بعد وہ سفر میں قافلے میں شامل ہو گئے، چل دیے. ام المومنین جب آئیں تو دیکھا کہ وہ آپ کو ہار تو مل گیا لیکن قافلہ جا چکا تھا. آپ پریشان ہو گئیں، اور جب پریشان ہوئی تو آپ نے سوچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ ہے کہ جو آقا علیہ السلام نمازوں کے لیے رکتے ہیں، کسی کام کھانے وغیرہ کے لیے، آرام کے لیے بھی رکتے ہیں، تو جب مجھے قافلے میں موجود نہ پائیں گے تو آقا علیہ السلام کسی نہ کسی کو بھیجیں گے اور پھر میں ان کے ساتھ واپس چلی جاؤں گی. تو وہیں پر جو ہے وہ چادر اپنے بدن پہ ڈال کر کے بیٹھ گئی. جنگل کا ماحول تھا، آنکھ میں آنسو تھے، پریشان بھی تھی، رو بھی رہی تھی. ایسے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک کوئی نہ کوئی نمائندہ ہوتا تھا جو قافلے کے پیچھے دور چلتا تھا. اس کی حکمت یہ تھی کہ قافلے میں جو گری پڑی چیز ہوگی وہ اٹھا کر کے لائے گا. اس دن حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ اس کام پہ مقرر کیا گیا تھا، اور حضرت صفوان جب آئے اور ام المومنین کو بیٹھے دیکھا تو چونکہ پردے کے حکم کے نزول سے پہلے وہ ام المومنین کو دیکھ چکے تھے تو پہچان لیا. انہوں نے زور سے انا للہ پڑھی. جب انا للہ زور سے پڑھی تو ام المومنین نے جو ہے وہ ان کی آواز کو پہچان لیا، اور آپ نے جو ہے وہ چادر کھینچی اور اس کے بعد انہوں نے اونٹ بٹھایا، اور جب اونٹ بٹھایا تو وہ اونٹ پر بیٹھی، اور بیٹھنے کے بعد پھر حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ ان کو لے کر کے چلے. اکثر ایسا ہوتا تھا کہ منافقین بھی جو ہے وہ اسلامی لشکر کے ساتھ ہو جاتے تھے. ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ فتح ہوتی تھی تو غنیمت میں حصہ مل جائے گا، اور ورنہ پھر وہ تو رادے رستے سے چھوڑ کر بھی نکل جاتے تھے. منافقین ہمیشہ اس طرح سے لگے رہتے تھے کہ جو اسلام کو فروغ مل رہا ہے، پیغمبر اسلام کی مقبولیت بڑھ رہی ہے، تو کوئی نہ کوئی موقع کی وہ تلاش میں رہتے تھے کہ کوئی موقع ملے اور صحابہ کو بدظن کرے، بدگمان کرے. اس طریقے کے سارے معاملات تھے. جب قافلے میں دور سے حضرت صفوان کو دیکھا گیا کہ وہ اونٹ کی مہار پکڑ کر اور اونٹ کی رسی پکڑ کر لا رہے، اور ایک بی بی صاحبہ جو ہے وہ چادر وجود پہ ڈالے ہوئے ہیں، تو لوگ ادھر متوجہ ہوئے. اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو عبداللہ جو تھا رئیس المنافقین، عبداللہ ابن ابی، وہ بدبخت اور اس کے گروپ کے لوگوں کو موقع مل گیا، اور ان بدبختوں نے، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جیسے انسان ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی ویسے ہی سمجھتا ہے. یہ بہت خاص بات ہے. اکثر لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے کوئی ایسا نسخہ بتایا جائے تاکہ میں سب کو یعنی کہ اچھا سمجھنے لگوں. تو ایسے موقع پہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ تو اچھا بن جا، پوری دنیا تجھے اچھی نظر آئے گی. انسان اپنے آئینے میں پوری دنیا کو دیکھتا ہے. دنیا میں کوئی چیز جو ہے نا وہ بری نہیں ہے. وہ اگر آپ چاند کو دیکھیں، چاند خوبصورت نظر آئے گا آپ کو، وہ اگر آپ خوبصورت ہے تو، ورنہ چاند میں بھی آپ کو گڑھے نظر آئیں گے. اسی طریقے سے پھول آپ کو بہت خوبصورت نظر آئے گا اگر آپ خود خوبصورت اندر سے ہیں تو، ورنہ تو پھر پھول کے اندر بھی آپ کو جو ہے وہ عیب نظر آئیں گے. تو یہ عیبی لوگوں کو ہر چیز عیب والی نظر آتی ہے، اور جو لوگ عیبی نہیں ہوتے نا تو پھر ان کو پتھروں میں بھی یار کا جلوہ نظر آتا ہے. یہ خاص بات ہے. ایک دن حضرت سیدی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک پتھر کے ارد گرد کھڑے ہو کر عقیدت کا اظہار کر رہے تھے، تو آپ ہنس پڑے. لوگوں نے کہا آپ ہنستے ہیں اس طوفانی منظر کو دیکھ کر؟
فرمایا کہ اگر یار کا جلوہ نہ ہوتا تو اظہار عقیدت کیوں ہوتی. تو انسان اگر اچھا ہو جائے نا تو پھر اس کی سوچ بھی اچھی ہوتی ہے، اور جس کی سوچ اچھی ہو جاتی ہے نا وہ پھر ذہنی طور پہ بیمار نہیں پڑتا، فکری طور پہ بیمار نہیں پڑتا. جن کی سوچ اور فکر بیمار ہوتی ہیں تو ان کو پوری کائنات بیمار نظر آتی ہے. تو اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ خوش رہے، اگر انسان چاہتا ہے کہ اچھا رہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ہر چیز کو مثبت دیکھے اور اپنے آپ کو بہتر کر لے. دیکھیے کہ آسان سی چیز بتاتے ہیں آپ کو، دنیا اچھی کیسے ہے؟ دنیا پانی کی مثل ہے اور ہم اس میں بوتل یا گلاس کی مثل ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب پانی تو پانی ہی ہے نا، مگر پانی کو اگر لال رنگ کے گلاس میں ڈالیں تو جو ہے وہ پانی لال نظر آتا ہے، کالے رنگ کے گلاس میں ڈالیں پانی کالا نظر آتا ہے، ہرے رنگ کے گلاس میں ڈالیں پانی ہرا پانی کا رنگ جو ہے وہ ہرا نہیں ہے، پانی کا رنگ لال نہیں ہے، پانی کا رنگ کالا نہیں ہے. دراصل گلاس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو بس ایسے ہی ہم اچھے ہو جائیں سب اچھے ہیں. تو یہاں اس درس میں یہ بھی پیغام دیا جا رہا ہے، منافق نہ بنو، اپنے دل کو گندا مت کرو، اپنی فکر کو گندی مت کرو، اپنی سوچ کو گندی مت کرو، ہمیشہ مثبت سوچو، منفی مت سوچو، پازیٹیو سوچو، نگیٹیو مت سوچو، ورنہ زندگی تباہ ہو جاتی ہے. حسد، جلن، کینہ، بغض میں زندگی گزرنے لگتی ہے. تو ابن ابی کا جو گروپ تھا منافقین کا، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے فی قلوبہم مرض، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بیماری پیدا کی ہے. یہ دلوں کی بیماری بڑی خطرناک ہے. دل کی بیماری ہو تو بھی آدمی کی جان جاتی ہے، اور دل میں بیماری ہو تو ایمان چلا جاتا ہے. اللہ دل کی بیماری سے ہی بچائے اور دل میں بیماری سے ہی بچائے. دل کی بیماری بھی خطرناک ہے، لیکن اس سے زیادہ دل میں بیماری خطرناک ہے، اور یہ منافقین کو دل میں بیماری تھی، بڑی خطرناک بیماری ہے. حسد، جلن، بغض، کینہ، یہ بڑی خطرناک بیماری. تو انہوں نے حسد کی وجہ سے، چونکہ اس سے پہنچنی تھی حضور علیہ السلام کو انڈائریکٹ اذیت، تو انہوں نے ایک ایسی بات اس بی بی صاحبہ پر لگا دی جس کو زبان سے کہنے کی ہمت نہیں، یعنی کہ معاذ اللہ بدکاری کا الزام ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ پر لگا دیا. اب یہ گندا الزام جب لگا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی اذیت پہنچی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ام المومنین کی طرف سے جو ہے وہ، چونکہ آپ تو جانتے تھے یہ بیوی پاک دامن ہے اور جو ہے وہ بے گناہ ہے، لیکن اتنی اذیت پہنچی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے گفتگو کرنا کم کر دیا. اور پھر یہ اتنا انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ اس پروپیگنڈے کا شکار بعض مسلمان بھی ہو گئے، حتیٰ کہ اللہ اکبر حضرت حسان بن ثابت جیسے صحابہ جو ہے وہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، اور بھی لوگ. پھر کیا ہوا؟ آقا علیہ السلام نے ایک مشاورت منعقد کی. پوچھا صدیق اکبر سے، تو پوچھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا چونکہ سیدنا صدیق اکبر والد تھے ان کے. سرکار نے پوچھا حضرت عمر فاروق سے، عمر یہ بتاؤ کہ یہ منافقین جو یہ پروپیگنڈا اور ہنگامہ کر رہے ہیں، اس میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فاروق اعظم نے کتنا خوبصورت جواب دیا. فرماتے ہیں آقا، ایک مرتبہ آپ کی نالین شریف میں جو کا خون لگ گیا تھا، اتنا مختصر سا جو کا خون. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب تیری نالین میں جو کا خون لگا ہے، تو جس نالین میں جو کا خون لگا ہو وہ نالین پیارے تیرے پیر میں ہم دیکھنا نہیں چاہتے، اتار دے آپ یہ نالین. یا رسول اللہ اگر جو کا خون اتنا سا لگ جائے تو وہ نالین قدرت آپ کے پیروں میں دیکھنا پسند نہیں کرتی، اور کہتے کہ محبوب اتار دے. اگر اس عورت پر گندگی لگی ہوتی تو قدرت کہہ دیتی طلاق دے دے. جو خون آلود نالین آپ کے قدموں میں نہ دیکھے کہ محبوب ہم اسے نہیں دیکھتے، ہمیں پسند نہیں ہے کہ نالین کے اندر آپ کے خون لگ جائے اور آپ اسے پہنے رہیں، تو اللہ کا تو حکم اب تک آ جاتا کہ یار آپ جو وہ طلاق دے دیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے پسند کرتا، جبکہ آپ کا نکاح اس بی بی کے ساتھ اللہ کے حکم سے ہوا ہے. پھر سرکار نے حضرت مولا مشکل کشا سے پوچھا علی تم کیا کہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ اتنا دکھی ہونے کی ضرورت نہیں، آپ تحقیق کریں، معلوم کریں، بات سامنے آ جائے گی، اور اگر کوئی معاملے میں کوئی کمی ہوتی ہے تو آپ تکلیف میں نہ پڑیں، آپ طلاق دے دیں. اگر کوئی غلط بات آپ کو معلوم پڑتی تو آپ طلاق دے دیں، لیکن پہلے آپ تحقیق فرما لیں. یہاں تک کہ فرمایا کہ گھر میں کنیز تو ہر وقت رہتی ہے، معلوم کریں اس سے
کہ وہ کیا کہتی ہیں۔ ان کی جو کنیز تھی ام المومنین کی، اس کو بلایا گیا، اور سیدنا مولا علی نے کہا سچ بتا معاملہ کیا ہے۔ اس نے عرض کیا کہ میں تو اس بی بی کے بارے میں کوئی عیب اور برائی جانتی نہیں، البتہ اس میں ایک کمی ہے، بس میں اس کی ایک ہی کمی جانتی ہوں، اس کے سوا مجھے کوئی کمی اس کی نہیں پتہ ہے۔ پوچھا کون سی کمی؟ تو کہا کہ اس میں یوں بچپنے کی ادائیں ہیں کہ وہ آٹا گون کر کے سو جاتی ہیں روٹی پکانے سے پہلے، اور پھر بکری آ کر کے اس کا آٹا کھا جاتی ہے، اس سے زیادہ میں اس کی کوئی کمی نہیں جانتی۔ اور آقا علیہ السلام نے بھی صحابہ سے فرمایا کہ میں اپنے اہل و عیال کے معاملے میں خیر کے سوا کچھ اور نہیں جانتا۔ لیکن یہ سارا جو معاملہ تھا الزامات کا، ہنگامہ آرائی کا، یہ سب جو ہے وہ باری بار چل رہا تھا۔ گھر میں اس کی کوئی بھنک بھی یعنی کہ نہیں تھی، کہ ام المومنین کو اس کا پتہ نہیں تھا، مگر چونکہ اس سفر سے وہ آئی اور ہو گئی بیمار۔ جب بیمار ہو گئی تو ایک دن وہ اپنی یعنی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ زاد ایک بہن تھی ام مستح، ان کے ساتھ وہ جو ہے وہ تشریف لے گئی رفع حاجت کے لیے۔ تو جیسے ہی ام مستح کے ساتھ گئی اور اس کا پیر پھسلا، تو ام مستح کی زبان سے نکلا اللہ مستح کو ہلاک کرے، تباہ کرے اس کو۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا وہ بدری صحابی ہے مستح، تم ان کی ہلاکت کی دعا کر رہی ہو جبکہ تم ان کی ماں ہو۔ تو اس حضرت ام مستح نے کہا تمہیں پتہ نہیں وہ تمہارے بارے میں کیا بولتا پھر رہا ہے؟ تو کہا کہ کیا بول رہا ہے؟ تو سارا قصہ انہوں نے حضرت ام مستح نے بتایا۔ تب حضرت عائشہ صدیقہ کو پتہ چلا کہ مجھے تو خبر ہی نہیں ہے، اور یہ سب الزام تراشیاں اور یہ سارے معاملات ہیں۔ رات دن اس کے بعد رونا رونا رونا۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ مجھے تو کچھ خبر ہی نہیں تھی، البتہ مجھے یہ ضرور محسوس ہو رہا تھا کہ ہر بیماری میں حضور کی جو توجہ میری طرف ہوا کرتی تھی اس میں کچھ کمی آئی ہے۔ بس رات دن روتی تھی۔ ایک دن سرکار سے اس کی کہ یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ اپنی ماں کے گھر چلی جاؤں، میں بہت بیمار ہوں۔ کچھ کہا نہیں حضور سے بھی، میں بہت بیمار ہوں، میں جانا چاہتی ہوں اپنی امی کے یہاں۔ چلی گئی اپنے والد سیدنا صدیق اکبر کے گھر، اور پھر روتی تھی۔ صدیق اکبر بھی روتے تھے، حضرت آپ کی والدہ ام رومان بھی روتی تھی، اور پورے گھر میں ایک عجیب سا ماحول تھا۔ جان سکتے ہیں کہ کسی پاک دامن پر اتنے بڑے گناہ کا الزام لگنا یہ موت سے بھی خطرناک ہوتا ہے۔ موت آسان ہوتی ہے، لیکن کسی گھناؤنا الزام کسی پاک دامن کے لیے بڑا دکھ کا سبب ہوتا ہے۔ تو وہ بس روتے ہی تھے۔ ام المومنین جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر سے کہتی تھی کہ ابا جان آپ بات کریں نا حضور سے۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے تھے نہیں بیٹی وہ میرے آقا ہے، میں کیسے بات کروں؟ اور پھر والدہ سے کہتی کہ آپ بات کریں، تو وہ کہتی کہ نہیں میں بھی بات نہیں کر سکتی۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک دن اللہ کے رسول تشریف لائے، خود ہی ام المومنین خود ہی راوی ہیں، روایت کرتی کیونکہ آپ سے کئی احادیث تقریباً کم و بیش 2200 حدیثیں آپ سے مروی ہیں ام المومنین سے۔ اتنی روایتیں کسی عورت کی نہیں ہیں، کسی خاتون کی نہیں جتنی ام المومنین اما عائشہ صدیقہ کی ہے۔ صدیق اکبر کے گھر میں حضور تشریف لائے۔ ام المومنین تو اتنی بیمار اور اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ اٹھنے کی بھی طاقت نہ تھی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام آئے تو فرمایا کہ عائشہ سچ بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سے کہا، حضور سے بھی بلکہ مخاطب میں اپنے والد کی طرف ہوئی اور کہا کہ جس معاملے میں میں بے قصور ہوں، اگر میں یہ کہوں کہ میں بے قصور ہوں لوگ نہیں مانیں گے، اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں قصوروار ہوں جبکہ میں نے قصور نہیں کیا، تو میں ایک گناہ کو زبردستی اپنے سر کیوں اوڑھوں؟ میں یہ کہوں کہ بے گناہ ہو تو لوگ مانیں گے نہیں، اور میں اپنے آپ کو گنہگار کیوں کہوں جبکہ میں نے یہ گناہ کیا ہی نہیں۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں یہ کہہ کر اتنا روئی، اور پھر میں نے فوراً یہ کہا کہ اب میں اپنی فریاد کسی اور سے نہیں کرتی، میں اپنی فریاد صرف اپنے اللہ سے کرتی ہوں، اور میں اس بے کسی کے موقع پر میں صرف یہی کہہ سکتی ہوں جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، کہ بس صبر اس وقت بہتر ہے اور اس معاملے کا تصفیہ میرا اللہ فرمائے گا۔ اور یہ کہہ کر
میں حضور اکرم اور اپنے والد اور اپنی ماں کی طرف پیٹ کر کے کروٹ بدل کر لیٹ گئی، رو رہی تھی۔ ایسے میں مجھے محسوس ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے آثار نازل ہوئے، وحی کے آثار دکھائی دیے۔ اور جب حضور اکرم پر وحی کی کیفیت نازل ہوتی تھی تو وحی کی کیفیت طاری ہوتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پسینے کے جو قطرے موتی کی طرح ٹپکتے تھے۔ اور ام المومنین کہتی ہے مجھے یہ یقین تھا کہ میرا اللہ اپنے محبوب کو ضرور بتائے گا کہ میں پاک دامن ہوں۔ تو بس جیسے ہی وحی کے آثار ختم ہوئے، سرکار نے فرمایا عائشہ مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری طہارت قرآن میں نازل فرما دی۔ اور پھر میرے والد اور میری والدہ نے کہا کہ عائشہ اٹھو اور حضور کا شکریہ ادا کرو۔ کہ تو ام المومنین اس وقت تو اپنے اللہ پہ ناز کرتے ہوئے کہتی ہے کہ آج تو میں اپنے اللہ کا شکریہ ادا کروں گی، آج میں کس کا شکر ادا کروں۔ اور پھر ام المومنین زندگی بھر فرماتی رہی کہ میں یہ بالکل مجھے یہ یقین تھا کہ میرا اللہ جو ہے وہ میری طہارت اپنے محبوب کو بتائے گا اور بیان فرمائے گا، لیکن مجھے یہ گمان نہیں تھا، میں نے سوچا تھا کہ وہی تو آئے گی، لیکن یہ گمان نہیں تھا کہ میری طہارت قرآن میں نازل ہوگی، کیونکہ وحی کی تو دو قسمیں، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ تو اور بھی وحی آتی ہے لیکن جو قرآن کا حصہ نہیں ہے، لیکن ام المومنین کی طہارت اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی۔ اور سورہ نور کی جو سورہ نور ہے اس کی 10 آیتیں ام المومنین کی تائید اور ان کی طہارت میں نازل کی گئی، اور قیامت تک میرے نبی کی اس زوجہ مطہرہ کی طہارت محرابوں کے اندر حفاظ قرآن تراویح کی شکل میں کبھی نمازوں کے اندر ان کی منقبت کو سناتے رہیں گے۔ اور کس انداز سے طہارت بیان کی گئی ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ تو ام المومنین کے بارے میں کبھی غلط تصور نہیں کر سکتا۔ قرآن نے جو طہارت کا انداز بیان کیا سورہ نور میں فرمایا ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد ہیں اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہیں، اور پاک دامن عورتوں کے لیے پاک دامن مرد ہیں اور پاک دامن مردوں کے لیے پاک دامن عورتیں ہیں۔ اب پتہ چلا کہ اگر معاذ اللہ ام المومنین کے بارے میں کچھ کسی کے ذہن میں خبط ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ شوہر جتنا پاک دامن ہوگا بیوی بھی اتنی ہی پاک دامن ہوگی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ام المومنین، تو وہاں جو طہارت اور پاکیزگی کا تصور ہے وہ تصور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے اور تمام ازواج مطہرات کے لیے ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اب اگر آپ بیوی کو معاذ اللہ آپ تان کرتے ہیں تو یہ تان انڈائریکٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ پاکوں کے لیے پاک ہے اور ناپاکوں کے لیے ناپاک ہے۔ تو جس رسول کی پاکی کا یہ عالم ہے کہ قربان جائیں کہ وہ زمین پہ پیر رکھیں تو قیامت تک کہ وہ زمین جو ہے وہ سجدہ گاہ بن جاتی ہے، مسجد بن جاتی ہے، ان کی پاکی کا حال یہ ہے۔ مدینے کی زمین پہ پیر رکھیں تو مدینہ حرم بن جاتا ہے، ان کی پاکی کا یہ حال ہے۔ تو اور پھر قرآن نے صرف اتنا بیان نہیں کیا، پھر واضح کر دیا، پہلے تو یہ بیان کر دیا، پھر واضح یہ مبرہ ہیں ان تہمتوں سے جو وہ لگاتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ کی بخشش اور عزت والی روزی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی پاکی اور طہارت بیان فرمائی۔ یہ شان حضور کی ازواج میں کسی اور کو حاصل نہیں ہے، حالانکہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس میں تمام ازواج مطہرات اور اہل بیت شامل ہے، لیکن یہ جو سورہ نور کی آیتیں میرے امام فرماتے ہیں شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ اور یہ بھی خاص بات ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام پر بھی الزام لگا، بدی کا الزام لگایا گیا، لیکن جب اللہ نے ان کی طہارت بیان فرمائی تو ایک شیرخوار بچے کے ذریعے سے ان کی طہارت بیان فرمائی۔ بہت بڑی بات ہے کہ دودھ پیتا بچہ جو بول نہیں سکتا تھا، اللہ نے نبی کے لیے اس کو زبان دے دی تاکہ وہ نبی کی پاکیزگی اور طہارت کو بیان کرے۔ مریم پہ الزام لگا، حضرت سیدہ مریم پر، ان کے لیے بھی شیرخوار بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی طہارت کو بیان فرمایا، اور دونوں طہارتیں اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی، دونوں طہارتوں کو اللہ نے۔ لیکن جب محبوب رب العالمین کی باری آئی تو کسی شیرخوار بچے سے نہیں کہلوایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی طہارت کی گواہی دی، اور طہارت کی گواہی دے کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کی طہارت کو قرآن میں نازل فرمایا۔
جب تک چاند و سورج نکلتے ڈوبتے رہیں گے کسی کی منقبت باقی رہے نہ باقی رہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ کی منقبت ضرور باقی رہے گی، اور ام المومنین عائشہ صدیقہ اس خاتون کا نام ہے کہ قرآن جس کی منقبت بیان فرما رہا ہے۔ یہ خصوصیت ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائیں۔ اور پھر جو ہے وہ ام المومنین کی، اب چونکہ وقت درس کا مکمل ہو رہا ہے بلکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے، ام المومنین کی ایک اور خصوصیت پڑھ کر کے گفتگو مکمل کروں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وصال فرمایا نا، حضور کا جب وصال ہوا، ہائے ہائے ہائے، کوئی کہتا ہے کہ میں کیسا خوش نصیب مرید ہوں کہ میرے پیر کا وصال میری گود میں ہوا ہے، میں کیسا خوبصورت میں کیسا خوش نصیب بیٹا ہوں کہ میرے باپ کا وصال، میری ماں کا وصال میری گود میں ہوا ہے۔ اے ام المومنین، آپ کی عظمتوں پہ، آپ کے قدموں پر میری جان، میری روح، میرے ماں باپ، میری اولاد قربان، کہ حضور اکرم جو سارے نبیوں کے سردار ہے، ان کا وصال ام المومنین عائشہ صدیقہ کی گود میں ہوتا ہے۔ حضور کا سر ام المومنین کی گود میں تھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ عالم بالا کی طرف اپنی شان کے مطابق تشریف لے گئے، اور ام المومنین خود فرماتی ہیں کہ جب حضور کا وصال ہوا تو اس وقت حضور کے منہ میں جو لعاب تھا، حضور کا میرا لعاب ایک ہو گیا تھا، وہ اس طرح سے کہ حضور مسواک کرنا چاہتے تھے، لیکن مسواک اتنی سخت تھی میرے بھائی عبد الرحمن کے ہاتھ میں کہ وہ چبائی نہیں جا سکتی تھی۔ تو میں نے کہا کہ آپ مسواک کریں گے؟ تو سرکار نے سر کے اشارے سے کہا۔ اس سے مسواک سے حضور کی محبت بھی پتہ چلتی ہے کہ اس وقت بھی حضور مسواک کرنا چاہتے تھے۔ تو فرماتی ہے کہ میں نے مسواک لی اور اپنے دانتوں سے اس کو نرم کیا، اور نرم کر کے حضور کے منہ میں دے دیا، اس طرح میرا لعاب حضور کے لعاب سے مس ہو گیا اس وقت جب حضور دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری آرام گاہ میرے حجرے کے اندر میں، کیا بات ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روئے زمین پر اللہ کے نزدیک جو سب سے بہترین حصہ ہوتا ہے اسی جگہ پہ نبی کی روح نکالی جاتی ہے۔ اس کا مطلب جو ہے وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ عائشہ میں جو روئے زمین، کعبے سے بھی افضل جو حصہ وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ ہے۔ المختصر یہ کہ پھر آپ نے زندگی کے 66 سال کم و بیش گزارے، اور مدینہ منورہ میں آپ کا 17 رمضان المبارک کو آپ کا وصال ہوا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور جنت البقیع میں آپ کو دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ جو ہے وہ قیامت تک کے لیے سپرد لحد کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مزار اقدس پہ رحمت و نور کی برسات فرمائیں، اور اللہ ان کے صدقہ و طفیل، حضور کی تمام ازواج مطہرات کے صدقہ و طفیل ہم سب کو دونوں جان کی نعمتیں برکتیں نصیب فرمائیں، اور اللہ اس بلا سے اور اس وبا سے تمام مسلمانوں کی، تمام اہل اسلام کی، اور تمام دنیا بھر کے تمام انسانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے حال پہ رحم و کرم فرمائیں۔ جلد سے جلد پوری دنیا سے اللہ کرونا وائرس کا، اس وبا کا خاتمہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔